دوستوں ایک بڑی تعداد میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو بھارت کے اسٹوڈنٹس ہیں، انڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ انڈر اٹیک ہیں یو ایس میں، اور یہ تو سارٹ آف این ایس او ایس کال آ رہی ہے۔ اگر ہم انڈیا کے کشمیر کی بات کر لیں، وہ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ حد ہو گئی یار، یہی دیکھ لیں، یہ پاکستانی یوتھ ہوتا ہے، سب سے بڑی اگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن وہاں پہ انڈین اسٹوڈنٹس کو جو کہ بڑی تعداد میں ہیں، اس وقت امریکہ کے اندر بہت زیادہ انڈین اسٹوڈنٹس ریونیو دے رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں اس بچے بیچارے کے ساتھ پیچھے وہ پڑ گئے ہیں۔ مانگنے پہ مجبور کیا، ہماری حکومت نے مجبور کیا۔ تو میں تو یہ سوچتی ہوں یہاں کی یوتھ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کو اس طرح کی فیسلٹی نہیں دی جا رہی۔ سوشل میڈیا پہ ہیں، اور اس لڑکے کی جو والدہ ہیں فاطمہ رضوی، انہوں نے بھی لیٹر لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے بڑے پریشان ہیں۔ دوستوں ایک بڑی تعداد میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو بھارت کے اسٹوڈنٹس ہیں، انڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ انڈر اٹیک ہیں یو ایس میں، اور یہ تو سارٹ آف این ایس او ایس کال آ رہی ہے۔ ابھی شکاگو میں ایک لڑکا تھا، اس کو چیز کیا گیا، مارا گیا، اور اس کا نام سید مظاہر علی تھا، اور وہ اپنا ماسٹرز ڈگری آئی تھنک کر رہا تھا۔ اور مجھے بھی شکاگو جانے کا جو ہے موقع تو ملا ہے، لیکن میں نے یہ سائڈ شکاگو کی نہیں دیکھی۔ لیکن وہاں پہ انڈین اسٹوڈنٹس کو جو کہ بڑی تعداد میں ہیں، اس وقت امریکہ کے اندر بہت زیادہ انڈین اسٹوڈنٹس ریونیو دے رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں اس بیچارے کے ساتھ پیچھے وہ پڑ گئے ہیں، اور وہ ہمیں پتہ ہے ایک پرٹیکولر کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر، اور وہی یہ کام کرتی ہے، اور ان کے بارے میں ہم نے بہت جانا سمجھا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون ہیئر، لیکن وہ پرٹیکولر کمیونٹی جو ہے وہی زیادہ تر ان چیزوں میں ہے۔ اور یہ ریسزم ہے، یہ کیا ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر کو لیٹر لکھے گئے ہیں اس حوالے سے، اور جو سوشل میڈیا پہ ہیں، اور اس لڑکے کی جو والدہ ہیں فاطمہ رضوی، انہوں نے بھی لیٹر لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے بڑے پریشان ہیں۔ امریکہ دنیا کے لیے ایک ڈریم ہے، یہ ایک ریالٹی ہے، اور ہر اسٹوڈنٹ کے لیے جو پڑھنے جاتا ہے وہ اس کے لیے، اگر امریکہ کی یونیورسٹیوں میں آپ پڑھنے جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جی آپ کو موقع ملا ہے اس حوالے سے۔ اب اگر دیکھیں کہ انڈین اوریجن، آپ کو میں نے اس سے پہلے ایک دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ انڈین اوریجن جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو انرولمنٹ ہے امریکہ کے اندر وہ زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ انڈیا چائنیز کو بھی کراس کر کے ہے اس سارے پروسیس میں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو چائنیز ہیں ان کی 30% جو ہے وہ سالانہ ڈراپ ہو رہا ہے فار سینڈنگ دی اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے جی۔ 80,000 وہ جاری کیا کرتے تھے، ابھی اس سال انہوں نے میرے خیال ہے یہ پچھلے سال 56,000 F1 اسٹوڈنٹ ویزاز دیے ہیں۔ دس از واٹ دی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انفارمیشن کہتی ہے۔ لیکن امریکہ کے اندر جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 1,00,000 F1 ویزا دیا گیا، ٹھیک ہے جناب۔ یہ کہا جا رہا ہے یہ 60% انکریز ہے، یہ میں پچھلے سال کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، 2023 کی بات، 2023 کی بات بتا رہا ہوں۔ اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ یہ انڈین جو ہیں وہ چائنا کو بائی پاس کر رہے ہیں امریکہ جانے کے لیے۔ امریکہ اور بھارت کی حکومتوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن وہاں پہ جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں دے آر انڈر اٹیک، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ جب ٹرمپ کا ٹائم تھا تو تب وہ ٹرمپ جب چائنا وائرس کی بات ہوئی تو انہوں نے چائنیز اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے اوپر بڑے اٹیک ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی انڈین اسٹوڈنٹس کے اوپر بڑے اٹیک ہو گئے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کو بہت سارے اینگل سے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک امریکن جو وہاں پہ بیٹھا ہو وہ ہمیں اچھے انداز سے بتا سکتا ہے کہ اس کی کیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ جو ہے تقریباً 10-11 لاکھ جو اسٹوڈنٹس ہیں، مور دین ملین اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ امریکہ کے اندر ہیں، اور یہ آپ کہہ لیں کہ ان میں سے جو بڑی تعداد ہے 2,70,000 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں، اگر 11 لاکھ اسٹوڈنٹس دنیا سے آئے ہوئے ہیں تو 2,70,000 اسٹوڈنٹس انڈیا سے آئے ہوئے ہیں۔ چائنا کے بعد سب سے بڑا پاپولیشن سیمپل ہے امریکہ کے اندر۔ لیکن ایسے کیوں ہوگا؟ میں بہت سارے انڈین امریکن اسٹوڈنٹس کو امریکہ میں ملا ہوں وین آئی واز ان واشنگٹن، یا مجھے ٹریول کرنے کا ہارورڈ میں یا ادھر ادھر میں کینٹکی، یونیورسٹی آف کینٹکی میں لیکچر کانفرنس میں گیا
تو بہت سارے میں آئی واز ویری ہیپی ٹو سی کہ ساؤتھ ایشین اسٹوڈنٹس پرٹیکولرلی انڈینس بڑی لیڈ لے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس بھی بڑھے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر. تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے کہ یار ہمارے لوگ جو ہیں دے ہیو دس کریج. اور ہم تو بار بار سنتے ہیں کہ یار یہ بڑی بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے لوگ یہاں سے جائیں، اس خطے سے جائیں اور جا کے پڑھیں ہوئے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو کوشچن ہے کہ جی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انڈیا کی لوک سبھا میں بھی جو ہے وہ آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 403 انسیڈنٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. 2018 کے بعد کہیں کہتے ہیں نیچرل کازز، کہیں کہتے ہیں ایکسیڈنٹس، کہیں کہتے ہیں میڈیکل کنڈیشن، لیکن 403 اسٹوڈنٹس کی جانیں گئی ہیں انڈیا کے جو باہر پڑھتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ یو ایس alone. ٹھیک ہے جی. یو ایس میں صرف 36 کی آ رہی ہے، لیکن 36 بھی کیوں، ایک بھی کیوں؟ کویشچن یہ ہے کہ ایک بھی اسٹوڈنٹ جو انڈیا سے یا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے پڑھنے گیا ہے وہ مارا کیوں جائے وہاں پہ؟ وہ لاکھوں ڈالر آپ کو دے رہا ہے، لاکھوں ڈالر اس لیے دے رہا ہے آپ کو تاکہ آپ وہاں پہ ان کا خیال کر سکیں، ان کو پڑھائی کریں، وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم انڈیا کے کشمیر کی بات کر لیں، وہ ہر چیز کر سکتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ حد ہو گئی یار. یہی دیکھ لیں، یہ پاکستانی یوتھ ہے، سب سے بڑی اگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگنور کرتے ہیں، ہم اپنا شو کنٹینیو کرتے ہیں. تو اگر ہم کشمیر کی بات کر لیں، سکسیس کی بات کر لیں، تو وہ اس وجہ سے کامیاب ہوا ہے کیونکہ مودی جی نے وہاں پر انٹرنیشنل لیول کے ایئرپورٹس بنا دیے، وہاں پر ٹرینز بنا دی، وہاں پر بچوں کو ایجوکیشن دے دی، ان کے ہاتھ سے پتھر چھین کے ان کو بکس پکڑا دی. تو وہ اتنا کچھ اپنے کشمیریوں کے لیے کر رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی. یہ جسٹ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان کا. بلوچستان کو دیکھ لیں، وہ یہاں پر کیا کرنے آئے تھے 2 مہینے، کس لیے وہ یہاں پہ بیٹھے تھے؟ کہ ہمارے مسنگ پرسن کو آزاد کرو، ہماری آپ کو صوبوں سے چیزیں ملتی ہیں وہ ہمیں بھی پہنچاؤ. ہمیں گیس چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں اچھے ہاسپٹل چاہیے جو تم لوگ ان کو پرووائڈ نہیں کر رہے. پاکستان کی بات کر لو، یہاں پر اتنے زیادہ بے روزگار ہیں، اتنے زیادہ یہاں پر فقیر بنتے جا رہے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لوگ یہاں پر مانگ رہے ہیں. کس نے ان کو مانگنے پہ مجبور کیا؟ ہماری حکومت نے مجبور کیا. تو میں تو یہ سوچتی ہوں یہاں کی یوتھ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کو اس طرح کی فیسلٹی نہیں دی جا رہی. آئی ٹی الفا ٹاور کی بات کر لیں، اس میں بچے پڑھے لکھے جاتے ہیں، کوئی ان پڑھ تو وہاں پر نہیں جاتا، لیکن انہوں نے بچوں کے لیے نوکری کرنے کی چیزیں ہی نہیں بنائی، آئی ٹی ہب ہی نہیں بنائے، نہ کوئی یونیورسٹی بنائی ہے، نہ کوئی اچھے آفیسز ہیں. آفیسز میں وہی بچہ جائے گا جس کی سفارش ہوگی، پولیس میں بھی وہی جائے گا جس کی سفارش ہے، آرمی میں بھی وہی جائے گا جس کی سفارش ہے. تو اگر یہ بچے کہاں پہ جائیں گے؟ ریڈی لگائیں گے سبزی کی؟ سوال تو ہر چیز پہ اٹھتا ہے نا کہ ان بینرز پہ پیسے لگانے کا کیا فائدہ؟ وہی تم لوگ کشمیریوں کو آٹا دے دو، جس آٹے کے پیچھے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اتنے لوگ مرے ہیں یہاں پر آٹے کی وجہ سے. انہوں نے اس آٹے کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پر پورے پاکستان کی انسلٹ کروائی ہے، جس طرح سے ویڈیوز بنا کے دکھا رہے تھے. اور میں بولوں گی وہ آٹا بھی کسی کو نہیں انہوں نے دیا.